الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس على البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. عقل و فکر اور شعور سے متعلق باتوں کو پیش کر رہے ہیں اور یہ بتانے اور سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی انسانی زندگی کہے جانے کے لائق ہو جائے اور ہم انسانی زندگی گزاریں. اور یہ بات ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم یہ پتہ چلے کہ انسان کے صفات کیا ہے. انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ شکل انسانی میں زندگی گزارنا اور ہے، صفات انسانی کے ساتھ زندگی گزارنا اور ہے. شکل انسانی تو سب کو مل جاتی ہے، لیکن جو انسانیت کے کام ہیں، انسانیت کی صفات ہیں، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب قرآن مجید نے دو انداز اختیار کیے ہیں. ایک انداز تو بتایا کہ یہ لوگ انسان ہیں اور کچھ لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ حیوان ہیں، جبکہ ان کے پاس شکل و صورت انسان کی ہے، ہاتھ پیر انسانوں کے جیسے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرح ہیں، ہم اب کی طرح ہیں، سب کی طرح ہیں، مگر ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ انسان ہے. تو قرآن کی باتوں پر تو مجھے یقین کرنا چاہیے، میرا ایمان قرآن کی باتوں پر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے ڈھونڈنا چاہیے کہ قرآن نے کن لوگوں کو انسان کہا ہے اور کن لوگوں کو قرآن نے حیوان کہا ہے. یہ بات مجھے ڈھونڈنی چاہیے کہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے. میرے پاس 5-10 لاکھ روپیہ تھے. میں نے ایک بہترین سی گاڑی خریدی. کمپنی سے میں نے کہا کہ میں نے آپ کے پیسے دے دیے. کمپنی نے گاڑی کے ساتھ مجھے ایک کتاب دی جس میں کچھ قانون لکھے ہوئے تھے. میں نے کتاب کو لپیٹا اور کہا کہ میں نے تمہاری قیمت ادا کر دی،
اب مجھ پہ قانون تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیے۔ کمپنی نے کہا آپ نے ضرور قیمت ادا کر دی، مگر مالک آپ ضرور ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ کتنے ٹائم میں گاڑی گرم ہو جائے گی، کتنی ریس دی جائے گی، کتنی دیر کے بعد پانی ڈالنا چاہیے، کتنی دیر کے بعد اس کو صفائی ہونی چاہیے، کتنی دیر کے بعد اس کا آئل چینج ہونا چاہیے۔ آپ اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کو ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو بنانے والے نے انسان کے ساتھ ایک کتاب کو نازل کر دیا کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو انسان کہلاؤ گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو حیوان کہلاؤ گے۔ توجہ کریں، خدا کی قسم، قرآن نے کن لوگوں کو انسان کہا ہے، اس سلسلے میں مجھے غور کرنا چاہیے۔ اگر میں غور نہیں کرتا تو دیکھیے، اپنے اعتبار سے تو میں علامہ بھی ہوں، اپنے اعتبار سے تو میں عالم بھی ہوں، اپنے اعتبار سے تو میں ڈاکٹر بھی ہوں، اپنے اعتبار سے تو میں مثلا انجینئر بھی ہوں۔ میرا ماننا کمال نہیں ہے کہ میں مان لوں کہ میں انجینئر ہوں، کمال یہ ہے کہ دنیا مان لے کہ میں انجینئر ہوں۔ اپنے اعتبار سے تو میں سب کچھ ہوں۔ تو اب ہمیں قرآن کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کن لوگوں کو انسان کہا ہے، اور قرآن مجید نے کن لوگوں کو حیوان کہا۔ حیوان ہی نہیں بلکہ کہا دنیا میں سب سے بدترین وہ چوپائے ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، سب سے زیادہ بدترین چوپائے وہ ہیں جو حقیقت کو دیکھنے کے بعد حقیقت کا انکار کرتے ہیں، وہ چوپائے۔ اور عباد کس کو کہا ہے، بندے کس کو کہا ہے؟ عباد الرحمن یمشون ہونا، اور اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جب چلتے ہیں تو زمین پر عمل کرتے ہوئے چلتے ہیں، فساد پھیلاتے ہوئے نہیں چلتے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو ان کے چلنے میں انسانیت ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے لال زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ نہ تو تم زمین کے سینے کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اپنی بلندیوں کے اعتبار سے پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو، لہذا چلنا تو انسانیت کی شان سے چلنا۔ انسانیت کی شان کیا بتائی قرآن مجید نے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ انسان کی شان یہ ہے کہ جب اس سے بدترین لوگ گفت کرتے ہیں اور جاہل اس کو تانے دیتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بھڑتا نہیں، نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ وہ جاہلوں سے بھڑتا نہیں، وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ بھڑنے میں وقت کو جو ضائع ہوگا، زندگی جو ضائع ہوگی، زندگی کا ایک لمحہ واپس نہیں آ سکتا۔ ساری دنیا سب کچھ پلٹا سکتی ہے، مثلا اگر دولت نکل گئی پلٹ سکتی ہے، ہر کچھ پلٹا جا سکتا ہے۔ اگر نہیں پلٹ کے آ سکتا تو زندگی کا وہ لمحہ نہیں پلٹ کے آ سکتا جو میں نے ضائع کر دیا، جو میں نے برباد کر دیا۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا، دیکھو اے اللہ کے بندو، وقت تمہارے سروں سے اس طرح گزر جاتا ہے جیسے بادل سر سے گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اور وقت گزر جاتا ہے۔ تو وقت کا خیال رکھنا، شرافت کا خیال رکھنا، انسانیت کا خیال رکھنا، تمہارے کردار میں تواضع ہونی چاہیے۔ اے جناب موسیٰ، دیکھیے انسان کس کو کہا ہے قرآن میں؟ اے موسیٰ، فرعون سرکش ہو گیا،
اس کو سمجھانے کے لیے جاؤ. لیکن انسانیت کیا ہے؟ تمہاری زبان میں غرور نہ ہو، تمہاری زبان میں للکار نہ ہو، تمہاری زبان میں جو ہے ٹکراؤ نہ ہو. پھر کیا ہو؟ قولاً لینا، تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو نرم ہوتی ہے سویا سراہی سر جھکا کے پیمانے بھر دیتی ہے، اور جس میں جھکنے کی عادت نہیں پھل خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. تو جو جتنا نرم ہوتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. دوسرے انسان کون ہے؟ جو بندگان خدا کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا جو خیال کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں. اور کتنی عظمت ہے ان کی عظمت اتنی ہے جو اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، صرف ملاقات، مومن کے پاس جائے اس کی حالت پوچھنے کے لیے، بھائی تیری حالت کیا ہے؟ تو جب انسان جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے مومن کے حالات معلوم کرنے کے لیے، تو خدا ایک فرشتہ نازل کرتا ہے. یہ فرشتہ اس انسان سے پوچھتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. کہا تمہاری اور کوئی تو غرض نہیں ہے؟ ادھار مانگنا، قرض مانگنا، کوئی اور دوسری غرض تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں تو صرف اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا چلے میرا بھائی کس حالت میں ہے. تو فرشتہ کہتا ہے تیری نیت کو سلام، اس لیے کہ تو اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، تجھے مبارک، خدا نے تجھے سلام کہلوایا ہے. یہ بندگان خدا کی خدمت، اپنے بھائیوں کی خدمت، اپنی ملت کی خدمت، اپنی قوم کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت. دیکھیے صحیح اسلام کیا ہے. اسلام نے تو انسان کا اتنا خیال رکھا کہ جب تم کہیں مسافرت میں چلے جاؤ تو مسافر پر 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کر دی. پروردگارہ جو اتنا تھکا ہوا ہے، اگر تھکن کی وجہ سے یہ نماز کم کی ہے تو پروردگارہ معافی کر دے گا. جب اس نے پوری تیاری کر لی، وضو بھی کر لیا، نیت بھی کر لی، مصلی پہ آ کے کھڑا بھی ہو گیا، اب 4 پڑھے کہ 6 پڑھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پروردگارہ اگر تھکن کی وجہ سے معاف کی ہے تو پوری معاف کر دے گا، اور جب بلا ہی لیا تو پھر معاف کرنے کی ضرورت کیوں؟ کہا ہم نے نماز معاف نہیں کی، ہم نے دوسروں کو یہ بتایا کہ اسے یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ وہ مسافر ہے. نماز جب قصر پڑھے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مسافر ہے. کاش یہ باتیں واضح ہو جائیں، یہ باتیں دل میں اتر جائیں، ہم شعور کریں، ہم فکر کریں، ہم غور کریں، ہم اسلام کو سمجھیں، بندگان خدا کی خدمت کریں. یہ نہ کہیں وہ گناہگار ہے، گناہگار تو سب ہے، سب گناہگار ہیں. وہ تو بڑا برا آدمی ہے، ہم اس کی کیا خدمت کریں؟ نہیں. مثلا مثال کے طور پر ایک باپ جو ہے بہت بڑے عہدے پر ہے، خدا نہ کرے بچے نالائق ہو جائے، بچے نالائق نکل گئے، ہم نے باپ سے تعلقات کیے، بھائی بہت بڑا آدمی ہے کہیں نہ کہیں کام آ جائے گا، تعلقات ہمارے ہو گئے، مگر ہمیشہ ہم بچوں کی توہین کرتے رہتے ہیں. باپ پلٹ کے کہے گا تم بھی عجب آدمی ہو، ہم سے محبت کرتے ہو اور ہمارے بچوں کی توہین کرتے ہو. میں پلٹ کے کہوں گا حضور آپ کے بچے تو نالائق ہیں. باپ پلٹ کے کہے گا لائق ہو کہ نالائق، مگر بچے تو میرے ہی ہیں نا، بیٹے تو میرے ہی ہیں.
بس اسی طریقے سے میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگارہ مجھے عطا کر دے، پروردگارہ مجھے دے دے، اور میں اس کے بندوں کی توہین کرتا ہوں تو خدا پلٹ کے کہے گا مجھ سے حاجت مانگ رہا ہے اور میرے بندوں کی توہین کر رہا ہے، میں پلٹ کے کہوں گا یہ تو گناہ گار ہے، خدا کا جواب آئے گا بندے تو میرے ہی ہیں، بندے تو میرے ہی ہیں۔ تو بندگی کا خدا نے کتنا خیال رکھا، انسان کی اللہ نے کتنی عزت کی۔ بس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں کہ میری عزت کتنی ہے۔ بہت سارا بڑا آدمی ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، ممکن ہے فکر بہت چھوٹی ہو، اور کبھی کبھی آدمی بہت چھوٹا ہوتا ہے، ممکن ہے فکر بہت بڑی ہو۔ بڑا چھوٹا نہ باڈی سے بڑا چھوٹا بنتا ہے، نہ جو ہے جسم سے بڑا چھوٹا بنتا ہے، نہ مال سے بڑا چھوٹا بنتا ہے، فکر سے ہی بڑا بنتا ہے، فکر سے ہی چھوٹا بنتا ہے۔ جس کی فکر بڑی ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جس کی فکر چھوٹی ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، دیکھیے فکر کتنی انسان کو منزل کمال عنایت کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، دور دور پر پہلے گھر ہوا کرتے تھے، نکلے، شان امام کی یہ ہوتی تھی نکلنے کی، ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام ہوتے تھے اور ایک طرف حضرت علی اکبر علیہ السلام ہوتے تھے، اور بیچ میں امام حسین علیہ السلام۔ اور جب یہ قافلہ گھر سے نکلتا تھا لوگوں کی زیارت کا ہجوم ہو جایا کرتا تھا، مرحبا 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 کے نعرے لگتے تھے، لوگ انتظار میں رہتے تھے قمر بنی ہاشم کا دیدار کب ہوگا، حسین علیہ السلام کی زیارت کب ہوگی، علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کو کب نصیب ہوگا۔ دیکھیے اب توجہ دیکھیے، بندگان خدا کی خدمت انسان کو کتنا عروج بخشتی ہے۔ اسلام میں صدقہ یہی نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے چند پیسے دے دو، یہ صدقہ فقط یہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کوئی مثلاً غم زدہ ہے تو اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرا دو، تو اس مسکراہٹ کو بھی اسلام صدقہ کہتا ہے۔ اس کا دل جوئی کرو، اس کے ساتھ اسے بہلاؤ، اس سے پوچھو تجھے کیا پرابلم ہے، جب میں اسے معلوم کروں گا تجھے پریشانی کیا ہے تو وہ سمجھے گا کہ جب میرے حال پوچھنے والے اتنے لوگ ہیں تو مجھے ڈر کس بات کا ہے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی طریقہ ہے ملت کا، یہی طریقہ ہے شیعت کا۔ شیعہ نام نہیں ہے کہ اپنا میرا لباس اچھا ہو، میرے گھر کا لباس اچھا ہو، میرا بنگلو اچھا ہو، بلکہ شیعہ نام ہے اس بات کا میری قوم و ملت دوسروں کی خدمت کرے، میری ملت سب سے آگے ہو۔ تنہا کھا لینا اسلام میں کوئی کمال نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، خدمت خلق یاد رکھیے گا جملہ، دیکھا ایک غلام جس کا وجود بکا ہوا غلامی کر رہا ہے، غلام کو بیچارے کو ایک روٹی ملتی تھی، ابھی تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو جائے، غلام کو ایک روٹی ملتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی ایک روٹی کم ہے، اس زمانے میں جب کہ انسان کی صحت تھی تو ایک روٹی تو بہت کم تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دیکھا یہ غلام ایک روٹی کا لقمہ خود کھاتا ہے اور اس کے سامنے ایک جانور، ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا جو ہے اس کو ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے غلام ہے اور سوچ اس کی کتنی بڑی ہے۔ امام حسین اس غلام کے پاس گئے، جملہ یاد رکھیے گا، امام حسین اس غلام کے پاس گئے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس مخلوق کو خوش کر رہا ہوں تاکہ اس کا خالق راضی ہو جائے۔
اس مخلوق کو خوش کر رہا ہوں. تو امام حسین نے فرمایا، اور بالکل بات صحیح ہے، اگر مخلوق خوش ہے تو خالق راضی ہے. اس لیے خدا نے فرمایا حدیث قدسی میں، سب کا کنبہ ہوتا ہے، سب کا خاندان ہوتا ہے، اور میرا بھی خاندان ہے. المخلوق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. واضح ہو جائے کاشی باتیں. دوسرے علماء کرام آئے، ان سے اس طریقے کی باتیں پڑھوائیے، گزارش کیجیے. بہت موضوع ہے ہمارے پاس. دعائے مکارم اخلاق پڑھوائیے، دعائے عرفہ پڑھوائیے، موضوع دے دیجیے، لکھ کے بھیج دیجیے. پہلے ہی سال بھر پہلے وعدے لے لیجیے، لکھ کے بھیج دیجیے کہ ہمیں اس موضوع پہ سننا ہے، دعائے عرفہ سننی ہے. دعائے عرفہ، معرفتوں کے خزانے، ایک ایک جملہ معرفت کا. 4 لفظوں کی ایک دعا ہے امام سجاد کی. اس میں دیکھیے کیا عجب بات کہتے ہیں. فرماتے ہیں، پروردگارا میں تجھ سے کیسے مانگوں، اس لیے کہ مجھے میری اوقات معلوم ہے کہ میں کون ہوں. ریاکاری مجھ میں ہے، عیاری و مکاری مجھ میں ہے. ذرا پہچانے اس جملے کو. اے میرے مالک، میں تجھ سے کیسے مانگوں، میں خود کو جانتا ہوں میں کون ہوں، کتنا گناہگار ہوں، کیسی ریاکاری، کیسی مکاری. یہ میرے لیے فرمایا. مگر امام کی شان یہ ہوتی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ تو ایسا ہے، کہتے ہیں میں ایسا ہوں. یہ بھی ان کا کمال کرم ہے. اسی لیے انہوں نے ہی سمجھایا کہ دیکھو، جب کسی اچھی بات کی نسبت دینی ہو تو کہنا تم ایسے ہو، تم ایماندار ہو، تم نیک ہو، اور جب کسی بری بات کی نسبت دینی ہو تو کہنا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. اس لیے کہ اگر تم نے کسی کو برا کہہ دیا تو اب وہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اگر خود اپنی طرف نسبت دے دی تو تمہاری بات سنے گا. دیکھیے ان کی باتوں کو سنیے، امام کی بات کو سنیے. امام کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سبق دے رہے ہیں. اے میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں کیسے مانگوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میں کون ہوں. اور پھر جملہ فرماتے ہیں، اور پروردگارا میں کیسے نہ مانگوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. میرے مالک، میں تجھ سے کیسے مانگوں، میں جانتا ہوں میں کون ہوں. اور تجھ سے کیوں کرنا مانگوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے. تو گناہوں کو بخشنے سے پہلے تانے نہیں دیتا. ارے خدا کی قسم واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل جملوں کو پہچانے. تو میرے گناہوں کو معاف کرنے سے پہلے تانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا اب ٹوٹ گیا تو آیا ہے، اب خالصاً گھر اجڑ گیا تو آیا ہے، اب برباد ہو گیا تو آیا ہے. مالک تو ذلیل نہیں کرتا، معاف کرنے سے پہلے تو مجھے سرگوشیاں نہیں کرتا، تو میری گوش مالیاں نہیں کرتا، بلکہ پروردگارا تیرا کرم تو ایسا ہے، گناہوں کو چھپا دیتا ہے، نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے، نیکیوں کو ظاہر کر دیتا ہے. مالک میں کیسے تجھ سے مانگوں، اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، اور کیسے نہ تجھ سے مانگوں، تیرے کرم کو جانتا ہوں. جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو میرے گناہ مجھے یاد ہے، اور جب میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے یاد ہے تو تم ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتے، اور تم ان کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتے ہیں. اور پروردگارا اگر میں کسی کے دروازے پہ جا کے روؤں تو تیرے علاوہ کون ہے جو میرے رونے پر ہی دے دے. ان باتوں کو وہ جب ان پر توجہ جاتی ہے،
یہ باتیں انسان کو آسمان پہ پرواز کراتی ہیں. آسمان اگر ان باتوں کو تھوڑا سا اگر ٹائم ایڈجسٹ کر لو نا آپ لوگ بہت اچھا ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا جو مجلس کا انداز ہے، اگر ہم بہہ گئے تو بہہ گئے، پھر رکنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کوئی ایسا تو فکس ہوتا نہیں کہ ایک واقعہ ہم ذہن میں لے کے آئے 15 منٹ میں تمام کر دیں گے. ہمیں خود کو ہی پتا ہوتا ہمیں کہنا کیا ہے. اور ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پہلے ہی روز یہ بات عرض کی تھی کہ ہم پیشہ ور خطیب نہیں ہیں. یعنی کچھ لکھ رکھا ہو، کچھ ڈائری بنا رکھی ہو. کتابیں بہت رکھی ہیں میرے کمرے میں، ڈائری ایک بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. وقت میں موڈ کے اوپر ہے، بہہ گئے تو پھر بہت کچھ سنا جائے، اور نہیں دماغ چلا تو بس نہیں چلا. تو اس صورت میں جب یہ دعا کے فقرے انسان کے ذہن میں جاتے ہیں تو انسان ساتویں آسمان پہ پرواز کرتا ہے اور فکر انسان کی دوبارہ ہو جاتی ہے. اسی دعا میں فرماتے ہیں، اے میرے مالک، اے موسیٰ کو دریائے نیل سے نجات دینے والے، کیا جملے، اے یوشع بن نون کے لیے سورج کو پلٹانے والے، اے یعقوب کی بینائی کو دینے والے، یا راہب شیخ الکبیر، اے بوڑھوں پہ رحم کرنے والے، یا رازق طفل الصغیر، اے بچوں تک رزق پہنچانے والے، یا رازق طفل الصغیر، اے بچوں تک رزق پہنچانے والے میرے مالک، یا راہب شیخ الکبیر، اے بوڑھوں پہ رحم کرنے والے، اے یعقوب تک یوسف کو پلٹانے والے، مجھے اس سے پہلے بخش دے کہ میرے ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے جائیں اور مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے، اس سے پہلے میرے مالک مجھے بخش دے. اور میں تیری بارگاہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے بخش دے؟ میں تجھے تیری بارگاہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے معاف کرنے سے تیرے رتبوں میں کمی نہیں آئے گی اور مجھے سزا دینے سے تیرے رتبے بڑھ نہیں جائیں گے. مالک تو مالک ہے، لہذا مجھے معاف کر دے تاکہ میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکوں. مجھے معاف کر دے میرے مالک. ان جملوں میں ذرا غور کریں اور پھر سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں. رمضان المبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں. عشرہ یعنی 10 دن. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ. تیسرے عشرے میں امام سجاد یہ کرتے تھے، امام سجاد غلاموں کو بہت خریدتے تھے. کیوں؟ کیا ریزن تھا؟ کیا خدمت لینے کے لیے؟ نہیں. امام سجاد کی تو شان یہ ہے خدمت کی ہے، انہوں نے لی نہیں. وہ آقا اور ہوتے ہیں جو غلاموں سے خدمت لیتے ہیں، یہ آقا اور ہیں جو غلاموں کی خدمت کرتے ہیں. آقائیت کا تو رخ ہی بدل دیا امامت نے. مرتبہ غلام بہت خریدتے تھے. غلام خریدتے کیوں خریدتے تھے؟ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ غلام خرید رہے ہیں. مولا کی نیت یہ ہوتی تھی ان غلاموں کو تعلیم امامت دیں گے، علم دین دیں گے، اور غلاموں کو علم تعلیم دین دے کے انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے
دیکھیے تو صحیح. سنیے ان باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ. یہ امامت کی دین ہے جو آج ہم تک دین پہنچا ہے. یہ جو دور دراز سے لوگ آئے ہیں، ہندوستان میں بھی قاضی نور اللہ شوشتری آئے کہ نہیں آئے، بہت تاریخ ہے میرے پاس. تو اس لیے امام غلاموں کو خریدتے تھے، اور جب غلاموں کو خریدتے تھے تعلیم سے آراستہ کرتے، دین ان کے سینے میں انڈیلتے تھے. لیکن ایک کام کرتے، دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں. رمضان المبارک سے پہلے غلاموں کی خطا لکھتے، خطا بھی ذمہ داری کو کس نے انجام نہیں دیا، اس کو ایک ڈائری میں لکھتے. اور ڈائری میں لکھنے کے بعد رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں یعنی 20-25 رمضان میں امام غلاموں کو جمع کرتے تھے اور گول دائرہ بنا لیا کرتے تھے، گول دائرہ. اور سب سے کہتے اے فلاں ابن فلاں، تم نے دیکھو فلاں دن یہ غلطی کی تھی. وہ کہتا تھا ہاں مولا، جو آپ نے تحریر کیا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ نے لکھا. پھر دوسرے سے کہتے دیکھو تم نے یہ کیا تھا. پھر تیسرے سے کہتے دیکھو تم نے یہ کیا تھا. سب اقرار کرتے ہاں مولا بالکل ایسا ہی ہے جیسے تم نے، جیسے آپ نے لکھا ہے. کہا کہو مجھ سے معاف کر دے، مگر یہ نہ کہنا کہ اے زین العابدین ہمیں معاف کر دے، بلکہ مجھ سے کہو اے زین العابدین جیسے تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں معاف کر دے، ویسے ہی تم بھی ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو. یہ تعلیم دی ہے امام سجاد نے، تعلیم دی ہے. اگر میرے پاس 2-4 نوکر ہیں یعنی میں باس ہوں تو اب غصہ نہیں، گرمی نہیں، بلکہ میرا بھی کوئی باس ہے. لہذا جس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، میں بھی چاہوں کہ میں بھی انہیں معاف کر دوں بہت سنجیدگی کے ساتھ. اور آج تو وہ دن آ گئے ہیں جہاں زین العابدین سید الساجدین، نہیں میں یہ بیان نہیں کر سکتا اس آقا میں کتنا کلیجہ تھا، اس مولا میں کتنی ہمت تھی. میرے پاس لفظ نہیں ہے. اگر میں لفظ کا سہارا بھی لوں، اگر میں لفظ کا سہارا لوں، اگر میں لفظ کا سہارا لوں تو بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں امام حسین کی مصیبت عصر عاشور تک تھی. حسین آقا آپ نے بڑا صبر کیا ہے. آپ کو پتا تھا کہ زینب جناب سکینہ کے رخساروں پر تماچے ماریں گے، آپ کو یہ بات پتا تھی، مگر آقا آپ نے لگتے ہوئے نہیں دیکھے. ارے میرے امام سجاد نے تماچے لگتے ہوئے دیکھے، اس امام پہ کیا بیت گئی ہوگی. اس امام پہ کیا بیت گئی ہوگی جس نے سکینہ کے تماچے لگتے ہوئے دیکھے. آقا حسین اگر میں آپ کی خدمت کچھ کر سکوں بس اتنا کہوں گا، آپ کو پتا تھا آپ کی بہن زینب کی ندا چھن جائے گی مگر آپ نے چھنتے ہوئے نہیں دیکھی. ارے میرے مولا سجاد نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، چھنتی ہوئی ندا دیکھی. یہ امام سجاد کا کلیجہ کتنا ہے میں نہیں بیان کر سکتا، میرے لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں. مولا آقا حسین آپ نے اتیاسے بچوں کو 10 محرم تک دیکھا ہے، مگر جب شام غریبہ میں خیمے میں آگ لگی آپ نے سکینہ کے چلتے ہوئے دامن کو نہیں دیکھا. جب بچی کا دامن چل رہا تھا اور بچی خیمے سے نکلی، ایک حمید آگے بڑھتا، مسلم ابن حمید آگے بڑھتا، چاہتا ہے کہ بچی کے اس کے کرتے کی آگ بجھا دے. بچی نے آواز دی کیا نہیں جانتا ہمارے محمد ہیں، مر تو سکتے ہیں نہ محرم ہمیں نہیں چھو سکتا. اور وہ بچی کہہ رہی تھی اے شیخ اگر کرم ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کرم کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. اے بیبی اے بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میں نجف جا کے اپنے دادا سے شکایت کروں گی. اے دادا ارے میرے بابا کے خیمے جلا دیے گئے، میرے بابا کے
لاشیں کو پامال کر دیا گیا. اس کے بعد اجرکم اللہ، ارے ظالم نے گوشوانے لوٹنے کے لیے بچی نے ہاتھوں کو بڑھائے، اور جب گوشوانے لوٹ رہا تھا ظالم تو ایک مرتبہ رو رہا تھا. بچی نے معلوم کیا ظلم بھی کر رہے ہو اور رو بھی رہے ہو. کہا رو تو اس لیے رہا ہوں، اگر میں نہیں اتاروں گا ان گوشواروں کو تو کوئی دوسرا اتار لے جائے گا. تمہاری مصیبت پہ رو رہا ہوں. لو اجرکم اللہ. تاریخ آگے بڑھی اور آگے بڑھتے بڑھتے سکینہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا میدان کربلا سے رخصت ہو کے اور آگے بڑھتی ہے، اور بچی کو اتنی تنگ رسد میں باندھا گیا. جب بڑی کھڑی ہوتی تھی تو بچی کا دم گھٹتا تھا، کبھی اس پیر سے بدلتی تھی کبھی یہ پیر اٹھاتی تھی. کسی نے معلوم کیا کہ تم ایک پیر کیوں بدلتی ہو؟ کہا ظالم میں اس لیے بدلتی ہوں جب میری پھوپھیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے. بچی پر کتنے مسائل پڑے. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر عبادت کو قبول، روزگاروں کو روزگار نائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں انسان بستے ہیں بیماریوں سے محفوظ کر. پروردگارا ہمیں حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاج